اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ؟ اسٹوڈنٹس آج ہم لوگ اپنا اسلامیات کا 10 کلاس کا جو کورس سٹارٹ کریں گے، اس میں ہمارے پاس سب سے پہلا جو حصہ ہے وہ قرآنک پورشن کا ہے، یعنی قرآن پاک سے لی ہوئی 2 صورتیں مبارکہ ہیں ہمارے پاس۔ پہلی صورت سورہ الاحزاب ہے، ہم لوگ وہیں سے سٹارٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں اس کا تھوڑا سا تعارف دے دوں۔ ڈیٹیل کی اگر میں بات کروں تو یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس کی جتنی ڈیٹیل کی جائے وہ اتنی کام ہے، اور اس کے بارے میں اتنی انفارمیشن ہے جس کو ہم لوگ فردن جو ہے وہ آیات کے ساتھ ساتھ بھی پڑھتے جائیں گے، کیونکہ جو آپ کا کورس ہے اس میں آپ کو صرف اس کے تراجم جو ہے وہ یاد کرنے ہیں، اور پیپر میں ہم لوگ کو اسی حساب سے جو ہے وہ جو ہے اٹیمپٹ کرنا ہے اس کو۔ لیکن اس کی اگر تھوڑی بہت نو ہوگی آپ کو تو وہ ترجمے جو ہے وہ آپ کو پڑھنے میں زیادہ آسانی ہوگی، ان کو یاد کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی، کیونکہ ترجمے جو ہے وہ اکثر اس طرح سے لکھے ہوتے ہیں کہ ذو معنی ورڈز ہوتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ مفہوم ان کا جب تک نہ بیان کیا جائے اسٹوڈنٹس کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو اس سے پہلے اگر اس کی ڈیٹیلز پڑھ لی جائے تو وہ بہتر ہے۔ سورہ الاحزاب کا جہاں تک ذکر ہے تو سورہ الاحزاب کی ٹوٹل آیات جو ہے وہ 1 سے لے کر 73 تک ہیں، 73 آیات ہیں، ٹھیک ہے جی، 1 سے لے کے 73 آیات ہیں، اور جو اس کا نمبر ہے رکوع کے جو اس کی تعداد ہے وہ اس میں ٹوٹل 9 رکوع ہیں، اور ہم لوگ اسی ترتیب سے رکوع وائز ہی اس کو اسٹڈی کریں گے۔ اس کی جو بک میں جو اس کی ترتیب دی ہوئی ہے اس میں تو ہم لوگ اس کو رکوع وائز پڑھیں گے، لیکن جو اس کا نمبر ہوتا ہے اس کا اکارڈنگ ٹو قرآن پاک میں جو اس کی آیت کی جو نمبرنگ ہے وہ 33 ہے۔ 33 نمبر پہ یہ سورہ مبارکہ آتی ہے قرآن پاک میں، اور جو پارہ نمبر جو اس میں آتا ہے وہ اس کا 21 اور 22، ٹھیک ہے جی۔ 21 کے لاسٹ میں اسٹارٹ ہوتی ہے اور 22 کے اسٹارٹ میں لاسٹ میں جو اسٹارٹ ہوتی ہے 21 کے، اور 22 کے اسٹارٹ میں یہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورہ الاحزاب، یہ 5 ہجری کو مدینہ منورہ میں جو ہے یہ نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد اگر آپ اس کا جو ہے وہ ترتیب دیکھیں، ترتیب توقیفی جو ہے وہ اس کی 33 ہے، ٹھیک ہے۔ ترتیب توقیفی اور ترتیب نزولی جو ہے اس کے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ترتیب توقیفی سے مراد وہ ترتیب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے ہوئی تھی، جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت تھی اس بات کی، انہوں نے اپنی مرضی سے جو ہے وہ ترتیب کیا تھا قرآن پاک کو، کہ کون سی سورہ مبارکہ، کون سی آیت جو ہے وہ کس نمبر پر آئے گی، کون سی سورہ جو ہے وہ کس وقت آئے گی، کون سی آیت جو ہے وہ کس سورہ میں آئے گی، یہ ساری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ترتیب دی تھی۔ ترتیب نزولی جو ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب یہ سورج جو ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ اگر اس کی وجہ تسمیہ دیکھا جائے تو سورہ الاحزاب جو ہے، یہ احزاب کا جو ورڈ ہے وہ حزب کی جو ہے وہ مائنس نکلا ہوا ہے، اس کا بتا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سورہ الاحزاب کا مطلب جو ہوتا ہے وہ احزاب جمع ہے حزب کی، ٹھیک ہے۔ یہ ورڈ جو ہے وہ حزب کے جو ہے وہ معنی ہوتے ہیں گروہ کے یا قبیلے کے یا پھر لشکر کے، ٹھیک ہے جی۔ یا پھر لشکر، ایک اسپیسیفک جو گروہ ہوگا، ٹھیک ہے، لائک مسلمانوں کا ایک لشکر ہو گیا، ایک جو ہے وہ یہودیوں کا لشکر ہو گیا، یا کفار کا لشکر ہو گیا۔ اس کا نام غزوہ احزاب کیوں رکھا؟ اسی وجہ سے رکھا گیا تھا، اس کی جو 20 نمبر کی جو اس کی ہوگی آیت، سورہ الاحزاب کی 20 نمبر میں جو آیت آتی ہے وہ اس میں جو ہے اس بارے میں جو ہے وہ ڈیٹیل سے بتایا بھی ہوا ہے، کیونکہ سورہ الاحزاب جو ہے اس کو اس لیے جو ہے وہ نام دیا گیا تھا کیونکہ اس میں غزوہ احزاب میں جو ہے مختلف قبائل نے شرکت کی تھی اور بہت زیادہ تعداد میں قبائل تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور
پیچھے ہم لوگوں نے سورہ انفال جیسے ہم لوگوں پڑھی تھی تو غزوہ بدر جو ہے وہ پہلی جو ہے وہ جنگ تھی. تو اس کے بعد اگر آپ اس پہلے جو صرف کفار تھے، کافر تھے، مشرکین تھے، اس کے بعد جو ہے یہودی دوسری جو ہے وہ کمیونٹی کی جتنے بھی جو ہے وہ گروہ ہوں گے انہوں نے جو ہے اس میں شرکت کی تھی. اس میں بہت زیادہ قبائل نے شرکت کی تھی، اس وجہ سے اس کو سورہ احزاب جو ہے وہ اس کا سورہ احزاب کا جو وہ نام دیا گیا. پھر اس میں جو ذکر ہے جو جس حوالے سے یہ کمپلیٹ سورہ مبارکہ، یہ غزوہ احزاب کے حوالے سے، اور اس میں جو غزوہ احزاب کا جو ہے وہ کمپلیٹ انٹروڈکشن اور اس کے حوالے سے جو جتنے بھی معاملات ہوئے تھے، جو بھی حالات و واقعات تھے اس وقت جو ہوئے وہ اس میں ڈسکس ہے. غزوہ احزاب کا جو اس میں ذکر تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس سورہ الاحزاب میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مومنوں کو جو ہے بہت زیادہ احکامات جو ہے وہ نازل کیے تھے، ان پر جو ہے بہت زیادہ احکامات جو ہے وہ ان کی پابندی کی گئی تھی. فرمایا گیا تھا کہ اس کا جو ہے وہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، جس میں سب سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا تھا وہ تقوی اختیار کرنے کا کہا گیا تھا. اس میں جو ہے وہ سورہ کے آغاز میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے پہلی اگر ہم آیت پڑھیں گے تو اس کے بارے میں کہا ہوا ہے کہ تقوی، پرہیزگاری اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے. ہر حال میں جو ہے وہ اللہ سے ڈریں اور اس کا جو ہے وہ ذکر کرتے رہیں، اور اس کے سوا کسی کو بھی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اہمیت مت دیں کہ اس کے سوا جو کسی سے بھی ڈرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. دوسرا جس میں سورہ مبارکہ میں جو احکام آیا وہ کفار اور منافقین کی باتیں نہ ماننے کا. جیسے جیسے ہم لوگ سورہ مبارکہ پڑھتے رہیں گے، پہلے ہی رکوع میں یہ ساری باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں جو بھی میں بتا رہی ہوں. تو پہلے جو ہے وہ بات ہوئی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا جو وہ کسی کو بھی معبود نہیں ماننا، تقوی اختیار کرنا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنی ہے. پھر جو ہے کہا گیا کہ کفار اور منافقین کی جو باتیں نہیں ماننی، یعنی کہ جو کفار تھے وہ آپ سے آ کے کہتے تھے کہ آپ ہمارے یہاں جو ہے نا آدھی سے زیادہ ہماری دولت لے لیں، اور آپ اپنے جو ہے وہ آپ نے جو کہا ہے توحید کا جو آپ نے آغاز کیا ہے، یا آپ نے وحدانیت کا جو آغاز کیا ہے، یا آپ نے یہ کہا ہے کہ میں نے جو تقوی اختیار کیا ہے، یا میں نبی ہوں، یا اس پر اپنے سارے قول اقرار سے جو ہے وہ آپ پھر جائیں اور ہماری جو ہے وہ صرف اتنی بات مان لیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ آپ جو ہے مسلمانوں کو جو ہے وہ یا لوگوں کو جو ہے وہ اسلام کی طرف جو ہے وہ راغب مت کریں، آپ ہم سے جتنی چاہے دولت لیں، یعنی وہ اپنی طرف سے خریدنے کے لیے آتے تھے. اور یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ تنگ کرنا چھوڑ دیں گے، آپ کو اور مسلمانوں کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی کسی بات میں مت آنا، ان کی کسی فریب میں مت آنا. پھر جو کفار اور منافقین تھے وہ کبھی بھی صحیح مشورہ اوبویسلی وہ دے ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن پاک میں واضح طور پہ فرمایا ہے کہ مشرکین جو ہیں، وہ یہودی جو ہیں، یہ کفار جو ہیں، کافر جو ہیں، منکر جو ہیں، وہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. ان سے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ بچ کے رہو. پھر جو اس میں تھرڈ جو احکام ہوا وہ اطاعت الہی کا ہوا. اطاعت الہی سے مراد مطلب کیا ہے کہ سورہ احزاب کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں اور ان پر جو ہے بھروسہ رکھیں. اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے وہ صرف ان احکامات کی جو ہے وہ پیروی کریں. پھر ان کو فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آپ پر جو وہ نازل ہوتی ہے وہ خاص کر آپ کے لیے ہوتی ہے، اور وہ آپ ہی کے ذریعے جو ہے وہ مسلمانوں تک جو ہے وہ پہنچائی جائے گی، دنیا تک پہنچائے گی. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے، کسی بھی حال میں کسی بھی سچویشن میں آپ نے اللہ پر جو اپنا وہ جو بھروسہ ہے وہ اس کو نہیں جان دینا. اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی. اب کسی سے مدد نہیں مانگنی، اس میں اپنے ساتھیوں سے بھی، یعنی کہ آپ کا جو وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. یہاں پر اگر ایک بات جو ہے وہ میں نے بھی نوٹ کیا، آپ بھی اگر دیکھیں کہ ہم ایک دوسرے سے مانگتے ہیں. ایک انسان ہے، کبھی بھی کوئی بھی مدد ہوگی، کوئی بھی، لیکن اس طرح سے نہیں. مانگے ضرور مانگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو ایک دوسرے کے لیے وسیلہ بنایا ہے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ کوئی آپ کو آ کے جو کہے مانگے، اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ مشکل میں پرابلم میں تو آپ اس کی مدد کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کا فرض ہے. سب سے پہلے یہ بات اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں انسان کے جی میں کیوں کروں، یا اس کا ذاتی معاملہ ہے، یہ میرے نہیں، یہ انسان کا فرض ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے وسیلہ ہے، ٹھیک ہے. ہم انسان جو ہے بھیجے ہی اس دنیا میں اس لیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چیک کرنا چاہتا ہے ہم لوگوں کو. اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے اپنے دیے ہوئے مال سے بھی، اپنی دیے ہوئے جو ہے وہ احکامات سے بھی، اپنی جو ہے وہ ہدایت سے بھی، گمراہی سے بھی، ہر طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ آزما رہا ہے. اگر ہم برے راہ میں چل رہے ہیں تو اس سے بھی، نیکی کے راہ پہ چل رہے ہیں تو اس سے بھی. تو جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب
پہلے تو اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ بات انسان اپنے مائنڈ میں رکھے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اور میں اگر مجھ سے کوئی مانگتا ہے ضرورت مند یا مجھے اگر کسی کو دینا ہے تو یہ اس کا حق ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وسیلہ بنایا ہے میرے ذریعے دوسروں کو دینے کا. تو انسان جو کہتا ہے نا کہ میں نے اتنی بار کسی کی مدد کر دی یا فلاں کی مدد کی, مجھے دھوکہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, یہ اپنے انسان اگر اپنے دماغ سے جو ہے اس بات کو نکال دے تو اس بات کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے لینے والا معاملہ تو رکھا ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کا ہے. ٹھیک ہے, اب دوسری بات, ہم مدد مانگتے ہیں یا ہم کچھ بھی مانگتے ہیں, ہمیں جو بھی مانگنا ہوتا ہے ہم پہلے تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اس لیے کیونکہ کوئی دوسرا ہمیں دے نہیں سکتا. اس لیے نہیں دے سکتا کیونکہ اس کو بھی دینے والا اللہ تعالیٰ. تو جب سب کو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, چاہے وہ مدد ہو, چاہے وہ کسی پہ مصیبت آنے والی ہے, چاہے کہ وہ کسی کو مال ملنے والا ہے, چاہے وہ کسی کو خوشی ملنے والی, کسی کو غم ملنے والا ہے, وہ سب کچھ کس سے ملنے والا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ سے ملنے والا ہے. تو اگر آپ کو کوئی مشکل پرابلم آپ کی جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہے, یا آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے, یا آپ کو بیماری آتی ہے, یا آپ کو خوشی ملتی ہے, غم ہوتا ہے, تو آپ نے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا, اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنا. یہ بیسکلی جو پہلا جو لیسن ہے انسان کے لیے, وہ سب سے پہلا لیسن انسان کو یہی ہے کہ آپ کا جو آپ کی خواہشات کا, آپ کی غموں پریشانیوں دکھوں تکلیفوں ہر چیز کا جو بیسکلی مرکز ہے وہ آپ انسان کا اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے, کہ وہ سب کچھ دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. بعد میں جو ہے انسان کے لیے وسیلہ ہے. یہ پہلی بات ہوتی ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی تک کو کہہ دیا کہ تمہیں بھی کسی اور پہ بھروسہ نہیں کرنا, مجھے پہ بھروسہ کرنا, کسی سے مدد نہیں مانگنی, مجھے سے مانگنی ہے, اپنی مشکل پریشانی کو مجھ سے ہی ڈسکس کرنا ہے. اور پھر وہ جو مالک کل کائنات جو ہے وہ دلوں کا حال جو ہے بہتر جانتا ہے, ہر چیز تو وہ جانتا ہے, تو ہمیں جو زبان سے جو ہے وہ کہنا بھی پڑتا ہے. دل میں وہ دیکھ رہا ہے لیکن زبان سے کہنا بھی پڑتا ہے. وہ ہمارے اصل میں ہمیں چیک کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم زبان میں اگر دل میں اگر وہ جان رہا ہے تو زبان سے اگر ہم کہتے ہیں تو کس سے کہتے ہیں؟ اللہ سے کہتے ہیں یا بندے سے کہتے ہیں؟ کیونکہ بندہ دینے والا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ دینے والا. پھر منافقین کا کردار جو ہے واضح کیا گیا, ان پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی کہ یہ ناقابل اعتماد ہے. پہلے بھی جو یہ بات ڈسکس ہوگی, اور عین وقت پر جو مسلمانوں کو دگا دے جاتے ہیں, عین وقت پہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ مسلمان پھنس رہے ہیں وہیں پر جو وہ اپنی جو ہے وہ اپنے سوا کسی کے بھی سگے نہیں, اور سم ٹائم تو اپنے بھی سگے نہیں رہتے. ٹھیک ہے جی. پھر بات ہوئی کہ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب یہاں پر جو ہے مومنوں کی بات آ جائے گی. مومنوں کو کیا ہدایات فرمائی گی, مومنوں پر جو ہے وہ کیا احکامات نازل ہوئے تھے, مومنوں پر اور صحابہ پر اور مسلمانوں پر ان پر کیا فرض کیا گیا تھا, وہ اس حوالے سے بات ہوگی. پہلے تو اطاعت الہی کے بعد جو ہے وہ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں میں تمہیں میں سے جو ہے ایک نبی بھیجا گیا ہے, اس پر جو ہے میں نے اپنی جو ہے وہ کتاب نازل کی ہے, اس پر میں اپنی وحی نازل کرتا ہوں, اس کو جو میں نے تم لوگوں کے لیے جو ہے وہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے. تو میں تم لوگوں کو جو ہے یہ حکم دیتا ہوں کہ تم لوگ صرف اور صرف اس کی اطاعت کرو, اور جس نے اس کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی, جس نے میری اطاعت کی اس نے میرے نبی کی اطاعت کی. اور اطاعت کس طرح سے کرنی ہے کہ جو کچھ بھی میں نے ان کو بتایا وہ تم لوگوں کو بتاتے ہیں, اس پر تم لوگ عمل کرو, اس پر تم لوگ اس ہدایت کو جو ہے وہ پالو. ٹھیک ہے جی. اور جو کتاب وہ تم لوگ کو پہنچاتے ہیں, یہ جو احکامات تم لوگ کو پہنچاتے ہیں, یہ جو بھی میری بات تم لوگ کو بتاتے ہیں, اور جو بھی میری یا نیکی کی ہدایت جو بھی تمہیں بتاتے ہیں, جو بھی طریقہ کار تمہیں نبی اطاعت کرتے بتاتے ہیں اور خود کر کے بھی دکھاتے ہیں, تم اس پر جو عمل کرو, وہ تمہارے لیے وسیلہ ہدایت ہے. پھر غزوہ احزاب کے جو ہے اہم واقعات اس میں کون کون سے بیان کیے گئے؟ انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے. اب انبیاء کے جو ہے وہ مختلف واقعات کیا بیان کیے گئے, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی, ان کی شان بیان کی گئی, اللہ تعالیٰ کی صفات بھی بیان کی گئی, اس کی پاکی اس کا ذکر کیا گیا, اس کی جو ہے وہ عظمت کو جو ہے وہ اس کا ذکر کیا گیا. پھر مومنین کی صفات بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور مومنات کی جو ہے وہ کیا اوصاف بیان کیے ہیں, وہ سب جو ہے اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوا. امہات المومنین کا جو ہے وہ ذکر آیا. سب سے جو بڑی بات تھی وہ اس سورہ مبارکہ میں جو جتنی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی پاک بیویاں تھیں ان سب کو جو ہے پوری کائنات کے لیے جو ہے امہات المومنین یعنی مومنوں کی ماں قرار دے دیا گیا. فرمایا گیا کہ نبی جو ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمہارے روحانی باپ ہیں, اور جو ان کی بیویاں ہیں, ان کی پاک بیویاں ہیں, تمہیں ان سے پردہ کرنا چاہیے کہ وہ تمہاری جو ہے وہ پاک مائیں ہیں, تمہاری جو ہے وہ ماں کا درجہ رکھتی ہیں. اور ان کی جو ہے وہ عظمت بیان کی گئی, ان کو جو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اعزاز جو ہے وہ یہ بخشا مومنین کی مائیں قرار دے کر, اور ہر مسلمان پہ لازم قرار دیا کہ وہ ان کا احترام کرے, اور اس طرح سے احترام کرے جس طرح سے وہ اپنی حقیقی ماں کا کرتے ہیں, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. پھر درود پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ذکر اور اس کے پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں، اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے درود و سلام پڑھتے ہیں، اس لیے تم بھی اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ مل کر اور ویسے بھی ہر وقت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ درود پاک بھیجو، ان پر، ان کی آل و اولاد پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل و اولاد پر جو ہے وہ درود پاک پڑھو، کہ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ ایک دفعہ درود پاک پڑھنے پر تمہیں 10 نیکیاں ملتی ہیں اور تمہارے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور تمہیں 10 جو ہے وہ کامیابیاں، 10 خوشیاں ملتی ہیں۔ پھر اس پہ جو ہے زمانہ جہالیت کی جو ہے وہ رسومات کا مکمل طور پر خاتمہ کیا گیا، اور سب سے جو پہلا جو اس میں زمانہ جہالیت کی جو سب سے بڑی جو رسم کا خاتمہ ہوا تھا، وہ اس کے بارے میں ہم لوگ بڑی ڈیٹیل سے اس میں پڑھیں گے کہ منہ بولے بیٹے، منہ بولی بیٹیاں، یا منہ بولی اولاد، یا منہ بولے جو ہے ماں باپ، یا پھر جو ہے وہ کسی کو بھی آپ جو ہے وہ ماں کا درجہ دے جاتے ہو، یا جو ہے آپ لے پالک جو ہے اولاد ہے اس کو جو ہے اولاد کو لے کے پالنا، منہ بول، ٹھیک ہے جی، ان سب کے بعد، اور بیویوں کو جو ہے وہ ماں کا درجہ دے جانا اور اسے جو ہے وہ نکاح کا جو ہے وہ ختم ہو جانا، یہ ساری جو زمانہ جہالیت کی جو ہے وہ رسومات تھی، ان کا اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر خاتمہ کیا، اور اس طرح سے خاتمہ کیا کہ تمہارے پاس اگر کوئی بچہ ایسا ہے کہ جس کو تم نے لے کر پالا ہے یا تم اس کو منہ بولا بیٹا بنایا ہے، تو وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، اس کو جب بھی پکارو اس کو اس کے باپ کے نام سے پکارو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ٹھیک ہے۔ اور جو تمہارے اصل ماں باپ ہیں، اولاد کو یہ کہا کہ جو تمہارے اصل ماں باپ جنہوں نے تمہیں جنا، جن کی تم جو ہے وہ جن کی وجہ سے تم دنیا میں آئے ہو، اور جو جن سے تمہارا خونی رشتہ ہے وہی تمہارے ماں باپ ہیں، ان کے سوا کسی کو بھی ماں باپ نہ پکارو، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر یہاں پہ یہ بھی پھر کہا گیا کہ اگر کسی کے ماں باپ کا نہیں پتہ، کسی کے باپ کا نہیں پتہ، نہیں معلوم کہ اس کو کس نے پیدا کیا، نہیں معلوم کہ کون اس کا باپ ہے، تو پھر اسلامک روح سے، اسلامک جو پوائنٹ آف ویو سے وہ تمہارے بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تم ان کو جو اپنے بھائی اور دوست کا درجہ دے سکتے ہو، بیٹے یا بیٹی کا درجہ نہیں دے سکتے۔ اب یہاں پہ بڑی واضح طور پہ یہ بات جو ہے وہ کہہ دی گئی ہے کہ اسلام اس رشتے کی جو ہے وہ ٹوٹلی منافی کرتا ہے، کہ اسلام میں یہ رشتہ بالکل بھی نہیں ہے منہ بولے بیٹے بیٹی کا، یا جو ہے وہ کسی کو جو ہے اپنا ماں باپ بنا دینا۔ آپ کے ماں باپ وہ ہیں جنہوں نے آپ کو پیدا کیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد روحانی ماں باپ کا درجہ رہ رہتا ہے، جس میں سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے روحانی باپ ہیں، اور امہات المومنین وہ آپ کی مائیں ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا وہ انسان کی جو ہے ماں باپ ہے۔ اس کے بعد استاد جنہوں نے آپ کو پڑھایا، جس نے آپ کو ایک لفظ بھی سکھا دیا، وہ آپ کا جو ہے وہ باپ کا درجہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے علاوہ آپ کو جن کے ساتھ آپ کا خون کا رشتہ نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ جو آپ کا ریلیشن ہے، اگر وہ چچا چچی ہیں یا تایا تائی ہیں، یہ کچھ بھی یہاں پر واضح طور پہ اس صورت مبارکہ میں کہا گیا کہ تم نے اگر کسی کو جو ہے وہ گود لے لیا ہے، تو تم اس کے چچا یا اس کے ماموں یا خالہ یا اس طرح کا کوئی ریلیشن تمہارا اس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس کے ماں باپ کی نسبت سے تمہارا جو بھی ریلیشن بنتا ہے بچے کے ساتھ، تمہارا وہی ریلیشن ہوگا۔ تم بچے کے باپ نہیں کہلا سکتے، اس کو اس کی ولدیت جو اس کے اصل ماں باپ ہیں انہی کے نیم سے پکارا جائے، ٹھیک ہے جی۔ منہ بولے بیٹے کو اصل باپ کے نام سے پکارا جائے، یہ میں نے بتا دیا۔ اور یہاں پر یہ بھی میں بتا دوں کہ جو ہے منہ بولا بیٹا ہے، یہ مطلب اگر ہم لوگ حضرت زید بن حارث کا جو ہے وہ واقعہ لے لیں تو ان کی جو بیوی تھی، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو جو ہے منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا، کیونکہ اس وقت تک ان آیات کا بھی نزول نہیں ہوا تھا، ان احکامات کا بھی نزول نہیں ہوا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس وقت ان باتوں کا نہیں علم تھا۔ اور ان کے پاس ایک عورت آئی بھی تھی، ایک معاملہ لے کر آئی تھی، جیسے میں نے بھی بتایا بھی کہ اس میں جو ہے شوہر اگر اپنی بیوی کو ماں کا کوئی ورڈ ماں سے مشابہ دے دیتا ہے کہ تمہاری پیٹھ جو ہے میری ماں جیسی ہے، یا تمہاری کوئی بات میری ماں جیسی ہے، تو زمانہ جہالیت میں ہوتا تھا کہ اس نے اس کو ماں کہہ دیا، ماں کے ساتھ ملا دیا، تو یہ اس کی حقیقی ماں ہو گئی، ان کا نکاح ختم ہو گیا، یہ اس پہ حرام ہو گیا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ ایسا کہنا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کو کوئی اور اچھی بات ہو تو آپ اس کو کسی اور طریقے سے جو ہے وہ بیان کر سکتے ہو، کسی اور طریقے سے اس کی تعریف کر سکتے ہو، لیکن اس کو اپنی ماں کے برابر نہیں کہہ سکتے۔ اور اگر ایسا آپ کہتے ہیں تو اس کا کوئی گناہ ہے، لیکن میاں بیوی کا رشتہ ختم نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے، وہ نکاح اس پہ جو ہے وہ ان کا نکاح چل رہا ہے، ان کا نکاح ختم نہیں ہوا. اسی طرح سے ایک عورت آئی تھی، ایک جو ہے ایک صحابہ اور ان کی جو ہے وہ بیوی، وہ دونوں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور ان صحابہ نے غلطی سے جو ہے وہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ ماں سے جو مشابہت کا یا ماں جتنا جو ہے وہ کچھ ورڈ کہہ دیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح یہ بات کی تھی کہ اس حوالے سے ابھی تک کوئی احکامات نازل نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ابھی تک کوئی صورت نازل نہیں کی. یہ بات اب میرے ذہن میں ہے، میں اس بارے میں سوچتا ہوں، تو مجھے یہی نظر آتا ہے کہ تم لوگوں کا نکاح جب ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس عورت نے جو اس بات میں کہا کہ اگر ایسا ہے تو کیسے آپ اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں ہم کلام ہو کہ میرے شوہر نے مجھے جو ہے وہ خدا نخواستہ طلاق دینے کی جو ہے وہ سوچ سے جو ہے ایسا نہیں کہا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کہا تھا. اور پھر یہاں پہ حضرت زید بن حارث کا میں نے جیسے ذکر کیا، تو زید بن حارث کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ہے وہ منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا. تو ایک پھر واقعہ پھر یہ ہوا کہ ان کی جو مسز تھی، ان کی جو وائف تھی زینب، وہ ان سے ان کی ڈیورس ہوئی، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ان کو، اب وہاں پر منافقین نے ایک معاملہ کھڑا کر دیا تھا کہ یہ زید تو جو ہے وہ نبی کا بیٹا ہے، تو بیٹے کی بیوی جو ہے اس سے سسر کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے واضح طور پہ کہا کہ ان جاہلوں سے کہہ دو کہ ایسا کچھ نہیں ہے، زید جو ہے وہ تمہارے بیٹے نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان سے تمہارا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت کا زمانہ ایسا تھا، ان جاہلوں میں عربوں میں جو تھا وہ رواج یہی تھا، عربوں میں یہی رواج تھا کہ جس کو آپ نے منہ سے جو ہے وہ ایک دفعہ بیٹا کہہ دیا یا باپ کہہ دیا، وہ ان کے ساتھ آپ جو خونی رشتہ بنا لیتے تھے، ان کو باقاعدہ اپنی جائیداد میں سے، مال و اسباب میں سے باقاعدہ حصہ دیتے تھے. یہ عرب کی جو ہے وہ غلط رسومات تھی. ٹھیک ہے، ان کا جو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پہ خاتمہ کیا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کا واضح طریقہ کار جو ہے وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان کیا تھا کہ حضرت زینب کو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دیا تھا، اور بتایا تھا کہ یہ منہ بولا بیٹا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے ساتھ خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں سے نہیں ہے، اس لیے ان کا جو ہے وہ ان کے ساتھ ایسا کوئی ریلیشن نہیں بنتا، وہ صحابہ ہی رہیں گے، وہ دوست ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بھائی ہو سکتے ہیں، بیٹے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، اس لیے ان کی بیوی کے ساتھ نکاح جائز ہوتا ہے. پھر یہودیوں کی جو عہد شکنی تھی، مدینہ کی جو یہودی تھے انہوں نے عہد شکنی کی تھی. عہد شکنی سے مراد یہ کہ انہوں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ایک معاہدہ کر کے، جو اس کی جو ہے وہ مسلمانوں کے معاہدہ کہہ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے جو وہ خلاف جو انہوں نے عمل کیا تھا. انہوں نے مسلمانوں نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جب بنو قرطینہ پر حملہ کیا اور انہیں جو ہے وہ سزا دے دی تھی، کیونکہ انہوں نے جو ہے بدعہدی کی تھی کہ وہ وعدہ خلافی جو ہے وہ انہوں نے کی تھی، کہ آگے ہم لوگ آیات میں جا کر جو ہے وہ اس کا جو ہم لوگ ذکر کریں گے کہ مسلمانوں کو یہودیوں پر حملہ کرنے کے لیے کر کے مسلمانوں کو یہودیوں پر حملہ کر کے ان کی بدعہدی کی سزا دینے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا تھا. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کے آداب کہ مومنوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ان کو جو ہے رسول اکرم کو جو ہے مومنوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جو بارگاہ رسالت میں حاضر کیا تھا کہ آداب سکھائے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی آپ حاضر ہوں تو اس میں کن آداب سے اور کن طریقوں سے، یعنی نگاہ جھکا کر، اپنی آواز کو دھیما رکھ کر، اور پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنے کا موقع دیا جائے، ان کی بات کو پہلے پورا سنا جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ اپنی بات کریں. تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ جو ہے وہ آداب سکھائے تھے کہ کس طرح سے آپ اپنے نبی کی جو ہے وہ بارگاہ میں جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں جو ہے وہ آپ پیش ہوں گے. پھر پردہ کا حکم. اس صورت میں مسلمان عورتوں کو جو ہے وہ واضح طور پر پردے کے احکامات نازل کیے تھے. جو یہودی تھے، جو نصرانی تھے، جو کافر تھے، جو مشرکین تھے، جو ہندو تھے، وہ ان کے لیے کوئی بھی عورت جو ہے وہ ان کی ماں، بہن، بیٹی جیسا وہ کوئی شب نہیں تھی رکھتی، کوئی ورڈ نہیں تھی رکھتی. وہ دوسروں کی اپنی عورتوں کا اگر احترام کرتے تھے تو کرتے تھے، تو باہر کی عورتوں کو جو ہے وہ کوئی عزت نہیں تھے دیتے. اور باہر جب بھی کوئی عورتیں نکلتی تھی تو اس وقت پردے کا کوئی رواج نہیں تھا.
سب جو ہے وہ ایک طرح کی دکھتی تھی. تو وہ مسلمان عورتوں کو بھی چھیڑتے تھے, مسلمان عورتوں کو بھی پریشان کرتے تھے, تنگ کرتے تھے. تو مسلمان عورتوں نے باقاعدہ جو اس بارے میں جو اللہ تعالیٰ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ہم لوگ کیا کریں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ پردہ کریں. پردہ کیا کریں کہ جب بھی مومن عورتوں جب بھی تم اپنے گھروں سے نکلو تو اپنے سروں کو ڈھانپ لیا کرو, اپنے سینوں کو اور سروں کو جو ہے وہ اپنے ڈھانپ لیا کرو, ٹھیک ہے, اپنی صدر پوشی کرو, اس سے پردہ کرو گے تو آپ مختلف لگو گے, ٹھیک ہے. یہودیوں کی عورتوں میں اور مشرک عورتوں میں جو ہے اور آپ میں جو ایک واضح ڈفرینس ہوگا, اور اس طرح سے جو آپ کی پہچان ہوگی. کیونکہ یہودی بھی یہ کہتے تھے کہ جب ان کو منع کیا جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, صحابہ کی طرف سے, تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا, ٹھیک ہے, ہمارے مذہب میں تو کچھ بھی نہیں ہے ایسا جائز ہے, ہمارے مذہب میں تو سب کچھ جائز ہے, تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تمہاری عورت ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس عورت مبارکہ میں پردے کا واضح طور پر جو ہے وہ ارشاد فرمایا تھا. پھر نکاح, طلاق اور حق مہر کے احکامات ہوئے تھے کہ نکاح کی کیا صورت ہے, کن کے ساتھ نکاح جائز ہے, کن کے ساتھ نکاح نہیں جائز ہے. پھر جو ہے وہ طلاق کا کیا حکم ہے, طلاق کس طرح سے ہوتی ہے, کن کن صورتوں میں طلاق ہو جاتی ہے, اور کس کے لیے مطلب کس کو یہ حق ہے دینے کا, عورت کو بھی ہے یا صرف مرد کو ہی ہے, اور کتنے کے بار کہنے پہ طلاق ہو جاتی ہے. یعنی یہ ساری جو ہے وہ حق مہر کے بارے میں کہ حق مہر کی رقم وہ ہوتی ہے کہ ایک نکاح کے وقت ایک اسپیسیفک رقم جو ہے وہ عورت کے لیے جو ہے وہ مقرر کی جاتی ہے, جو اسلامی نظر پوائنٹ سے بھی, اور آج کل جو ہے وہ اپنی مرضی سے جتنی مرضی دے دی جاتی ہے. تو وہ اسی وقت نکاح کے ٹائم پر اسی وقت جو ہے وہ لڑکے کو یا لڑکے کے گھر والوں کو جو ہے وہ عورت جس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے اس کو یا اس کے گھر والوں کو فوراً ادا کرنی ہوتی ہے. حق مہر جو اس رقم کو کہتے ہیں, اور اس یہ حق ہوتا ہے کہ عورت کی جو ہے وہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے, ان کیس اگر اس کی سم ٹائم جو ہے وہ ڈیورس ہو جاتی ہے یا وہ ویڈو ہو جاتی ہے, تو وہ اس کو جو وہی رقم جو ہے وہ کام آتی ہے اس کے پاس. اور حق مہر کے بارے میں دو اور باتیں بھی ہیں کہ اگر عورت اپنا حق مہر خود سے معاف کر دیں یا وہ خلا لے. خلا جو ہے وہ یہ کہ عورت اپنی مرضی سے جب وہ مرد سے جو علیحدگی اختیار کرتی ہے تو اس کو خلا کہتے ہیں. اگر اس کو ڈیورس کا حق نہیں دیا ہوا تو پھر وہ خلا اختیار کرتی ہے, اور اس میں جو اس کو حق مہر کی جو رقم ہے وہ واپس کرنی پڑتی ہے ان سم کیسز. پھر شہادت کے منتظر یعنی سچے مومنین کی جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کی جو وہ تمنا رکھتے تھے جو سچے مومنین تھے. اور بعض مومنین کو جو اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے اور شہید ہو گئے تھے, ان کی تمنا پوری ہوئی تھی. یہاں پہ مطلب کہ شہادت کا جو ہے وہ بتایا تھا کہ شہادت کیا ہے اور جو ہے غازی کیا ہے. غازی وہ جو جنگ میں جیت کر آ جاتے تھے واپس اپنے لشکر کے ساتھ, اور واپس جو وہ اپنے وطن میں لوٹتے تھے, یا وہ ملک کو فتح کر کے جو ہے وہ مطلب زندہ سلامت رہتے تھے یا کچھ بھی, وہ جو ہے وہ غازی کہلاتے تھے. اور جو شہید ہو جاتے تھے یعنی جنگ کے دوران میں دوسرے سے جنگ کرتے ہیں وہ شہید ہو جاتے تھے یا ان کو مارا جاتا تھا, تو وہ جو ان کی جو وفات ہوتی تھی اس کو شہادت کا درجہ دیا جاتا تھا. اور شہید کا درجہ یہ ہے کہ شہید کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو, کہ وہ کبھی نہیں مرتے, وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں. اور اسی طرح سے صلح اور جنگ کے آداب اور قیامت کا جو علم, اس سے ریلیٹڈ موضوعات تھے, اس سے ریلیٹڈ باتیں ہوئی تھی. پھر ازواج المطہرات کو جو ارکان اسلام کی پابندی کا حکم دیا گیا تھا, اور امانت, بار امانت یعنی کہ آخری آیات میں جو ہے وہ بار امانت کا ذکر ہوا ہے کہ یعنی ظالم اور جاہل انسان کی وہ بار امانت اٹھا لیں, نے وہ بار امانت اٹھا لیا جو زمینوں, آسمانوں اور پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کیا. یعنی کہ جو ہے وہ بڑے ورڈز جو ہے وہ بول دینا اس طرح کا جو ہے وہ, اس کے بارے میں ہم لوگ آگے جا کے بھی ڈیٹیل میں پڑھیں گے. پھر اللہ کی نصرت یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آندھی کا زبردست طوفان آیا تھا, اور طوفان نے جو وہ کفار کے خیموں کو جو ان کو اڑا دیا تھا, ان کو جو توڑ دیا تھا اور ہانڈیاں الٹ دی تھی کفار. مطلب یہ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر مسلمانوں کی جتنی بھی غزوات ہوئی تھی اس میں ہر غزوہ میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خاص طور پہ شرکت ہوتی تھی تو غائب سے جو ہے وہ مدد فرماتے تھے. تو اس میں بھی جو ہے وہ جس طرح سے مدد فرمائی گئی تھی وہ اس بارے میں بھی وہ سارا کچھ ذکر آیا تھا. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں, بہت ساری باتیں ہیں, بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم لوگ نہیں بھی جائیں گے. جو بیسکلی جو سیدھا باتیں ہیں کہ جو مومنوں کو جو بتائی گئی تھی یا اس پہ جو مومنوں کے ساتھ جس کا جو وہ ذکر کیا گیا ہے, مسلمانوں کو جو فرمائی گئی ہیں, اس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کر دیا تاکہ انسان کو جو ہے وہ انفارمیشن رہتی ہے. اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ MCQs میں پوچھا بھی جا سکتا ہے. کبھی کبھار ایگزامینر کا اگر دل کر گیا تو وہ کوئی بھی بات پوچھ سکتا ہے کہ کیا احکامات تھے, تو 2-3 احکامات یا کچھ بھی اس طرح کی وہ باتیں وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. شارٹ آنسر کویسچنس میں بھی پوچھ سکتے ہیں.
اس لیے میں نے اس کا تھوڑا سا جو ہے وہ ایک اسپیسیفک جو ہے وہ جو اس کا مختصر سا لیکچر جو ہے وہ دیا ہے تاکہ جو ہے اس بارے میں جو ہے وہ تھوڑی بہت نو ہاؤ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو ضرور ملے. ادروائز جو ہے پیپرس میں اس کا صرف ٹرانسلیشن آئے گی. ٹھیک ہے جی, یہاں تک ہمارا یہ لیکچر کمپلیٹ ہوا ہے. انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ جو ہے باقاعدہ صورت کا آغاز کریں گے. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو, آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی جو ہے انٹروڈکشن سے ریلیٹڈ بات ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.